تعلیم کے 4 مقصد ہوتے ہیں، آپ بتائیں تعلیم کے مقصد؟ تعلیم کے 4 مقصد ہے کہ پہلا مقصد ہے کہ علم و عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین آ جائے، فضائل کے شروع پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، اعمال سے پڑھنے کا اعمال سے پڑھنے کا یقین ہے، یا فضائل ہمارے سامنے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اس کا جو ہے وہ فضیلت کیا آتی ہے، فضیلت کیا آتی ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے ایسے حلقے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، ایسے حلقے آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حکایت صحابہ میں سے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو با جمع اہل سنت انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربی اسلمی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر میں کچھ بات پڑ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا۔ کس نے سخت لفظ کہہ دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے ناگوار گزرا، فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ دو، ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا، وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اس کی خفگی سے اللہ تعالیٰ شانو ناراض ہو جائیں گے، تو ربیہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہے کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا خوف ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی کہ پھر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اللہ پاک ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ پاک نے کامیابی دین میں رکھی ہے۔ اللہ کے احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہم سب کی زندگیوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک دنیا بھی بنائیں گے اور اللہ پاک آخرت بھی بنائیں گے، ہیں بھائی؟ اسی کے لیے دین کی محنت کا کام ہے میرے دوستوں، یہ گشتیں ملاقاتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور دین کی محنت کو کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔